بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 41 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 62، 63 اور 64 ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، آمنو ایمان لائے، واو اور الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، واو اور وہ لوگ نصارہ جو نصرانی ہوئے، واو اور وہ لوگ جو سابی ہوئے۔ یہ سابی کی وضاحت میں انشاءاللہ تفسیر میں جا کے کروں گا۔ من جو بھی، آمنا ایمان لائے، با پر اللہ پر، واو اور یوم دن، آخر آخرت، واو اور عاملہ عمل کرے، صالحہ نیک، فا تو پھر لام لیے، ہم ان کے لیے اجر، ہم ان کا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ہے، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمزدہ نہ ہی وہ لوگ غمزدہ ہوں گے، واو اور یاد کرو اس وقت کو، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق وعدہ، کم تم سے، واو اور رفعنا بلند کیا، فوق اوپر، کم تمہارے، طور پہاڑ، خذو لو یا پکڑو، ماں جو، آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، با ساتھ، قوت طاقت کے ساتھ، واو اور اذکرو یاد رکھو، ماں جو، فی میں، ہی اس، لعل تاکہ، تم تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گے، من سے، بعد، ذالک اس، فا سو، لو اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، علا پر، کم تمہارے، واو اور رحمت ہو اس کی، لام البتہ، تم ہو جاتے، من سے، خاسرین خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، اور وہ لوگ جو سابی ہوئے، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور نیک اعمال کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، لو یا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے طاقت اور مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔
گزشتہ چند آیات کے اندر یہود کی بدعمالیوں کا تذکرہ تھا، ان کی شرارتوں کا ذکر تھا اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو اس سے ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا سننے والوں کو بھی اور بالخصوص یہود کو بھی کہ جب ہم اتنے ہی برے ہیں تو ممکن ہے اگر ہم ایمان لیں تب بھی ہمارے ایمان کو قبول نہ کیا جائے۔ تو اسی خیال کو اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا، ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا ان کے رب کے ہاں، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اب یہ والی بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، یہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کے اندر ہی منحصر ہے۔ تو خلاصہ آیت کا یہ نکلے گا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جائے گا، چاہے اس کی زندگی پہلے کتنی ہی بدعمالی کے اندر کیوں نہ گزر رہی ہو، جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی سابقہ بدعمالیوں سے صرف نظر کریں گے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے اعتقاد اور اس کے اعمال صالحہ کی بھی قدر کی جائے گی اور اس کو کما حقہ اجر بھی ملے گا۔ اب یہ جو قانون ہے اس میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ تو اس ایمان اللہ پر ایمان لانے میں، اعمال صالحہ اختیار کرنے میں وہ تو پہلے سے ہی داخل اور شامل ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کا تذکرہ خاص طور پہ کیوں کیا گیا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو لوگ یہودی ہوں گے، جو لوگ نصارہ ہوں گے، جو لوگ صابی ہوں گے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی خاص موقع کے اوپر کہے کہ ہمارا یہ والا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف ہو، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اس کو ہماری عنایات اور انعامات کا وہ مستحق ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بادشاہ کے موافق ہیں وہ تو اطاعت کریں گے ہی، تو اصل میں سنانا جو ہے یہ فریق مخالف کو مقصود ہوتا ہے، اور اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ جو موافقین پر اور اطاعت گزاروں کے اوپر جو ہماری عنایات ہیں، ان کی کوئی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے ان کے اوپر عنایات نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ان کی جو صفت موافقت ہے یہ مدار ہے ان تمام عنایات کا اور ان تمام نوازشوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہی والی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والوں پر، مسلمانوں کے اوپر جو ہماری عنایات ہیں اور ان کو اتنا بڑا اجر ملے گا، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی خصوصیت والا تعلق نہیں ہے، بلکہ جو خصوصی تعلق ہے وہ یہی ایمان والا ہی تعلق ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو جو ہماری نوازشات مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہیں وہی نوازشات تمہارے اوپر بھی ہو جائیں گی۔ یہ والی بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک چیز اس میں رہتی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایمان والے یہ تو بالکل واضح ہیں، یہودی ان کے عقائد و نظریات بھی واضح ہیں، نصارہ ان کے عقائد و نظریات بھی واضح ہیں۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں صابی جو ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ کسی قدیم مذہب کی پوجا کیا کرتے تھے، ایک قول کے مطابق یہ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی اس زمانے کے اندر ایک باطل اور ایک بد عقیدہ فرقہ تھا جو کہ ایمان والوں سے خارج تھا۔ تو یہ فرمایا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا، اعمال صالح اختیار کرے گا، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ سابقہ زندگی کے اندر جو انہوں نے برے کرتوت کیے ہیں ان کو اس کے اوپر بھی کسی قسم کے غم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگلی یہ دیکھیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کیا۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے ہیں۔ اب تورات کے جو احکام تھے بنی اسرائیل کو سخت معلوم ہوئے۔ ویسے تو جو اس کے احکام تھے بنی اسرائیل کے حالات کے بالکل مطابق اور موافق تھے، لیکن ان کو یہ جو احکام تھے سخت معلوم ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کو اس طریقے سے نہیں مانیں گے۔ تو چنانچہ پھر 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام نہیں ہوگا، پھر تجلی آئی، وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے 70 افراد واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ واقعی یہ تورات اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے اور یہ جو احکام ہے اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نازل شدہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک تھوڑی سی آمیزش کر لی۔ آمیزش انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس قدر تم سے عمل ہو سکے وہ تم کر لینا، اور جو عمل تم سے نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے تھوڑی سی آمیزش انہوں نے 70 افراد نے کر لی۔ تو کچھ تو ان کو احکام ویسے سخت لگ رہے تھے، کچھ ان کے اندر ویسے شرارت والا مادہ تھا، اور کچھ اس طریقے سے انہوں نے بعد میں آ کر یہ آمیزش کر دی تھی۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ تھا کہ اس کتاب پر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سر کے اوپر معلق کر دو اور ان سے کہو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو بس یہ ٹکڑا تمہارے اوپر گرا کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ چاروں ناچار ان کو یہ والی بات تسلیم کرنی پڑی اور ان کو تورات کے حکام کو ماننا پڑا۔ یہاں پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو جبر کیا جا رہا ہے، حالانکہ دین میں تو جبر نہیں ہے۔
تو دیکھیں دین میں جو جبر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نان مسلم کو گن پوائنٹ کے اوپر کلمہ نہیں پڑھا سکتے، تو دین کے اندر ایسا جبر تو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے دین کو قبول کر لیا ہے، جب آپ مسلمان ہو چکے ہیں، تو پھر دین اسلام کی جو احکام ہیں وہ آپ کو ماننے پڑیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو پھر حاکم وقت آپ سے زور زبردستی منوائے گا، تو اس کو جبر نہیں کہا جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک آپ کسی سلطنت اور حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے قوانین آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے تسلیم کر لیا اور آپ نے کسی ملک کی شہریت اختیار کر لی، اب اس کے بعد اگر آپ اس حکومت کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ باغی ڈکلیئر ہوں گے اور آپ کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ تورات کے اوپر ایمان لائیں گے اور تورات کے اندر جو احکام ذکر کیے گئے ہوں گے ان کے اوپر یہ عمل بھی کریں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیے ہے طاقت اور مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کے اندر جو احکام ہیں اس کو طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرو اور اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو اس کے اندر جو تمہیں نصیحت کی گئی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے دیکھیں، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن جس تورات پر ان کو ایمان لانے کا اور جس تورات کے احکام پر ان کو عمل کرنے کا کہا گیا تھا، اس تورات کے اندر نبی آخر الزمان کی پیشن گوئی بھی کی گئی تھی، اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، آخری آیت ہے، اس کے جو مخاطب ہیں یہ وہ یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو گویا کہ انہوں نے اس وعدے کی عہد شکنی کی ہے جو وعدہ ان سے تورات کی صورت میں لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی کہ جس طریقے سے بے ایمانوں پر اور وعدہ توڑنے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ عذاب تمہارے اوپر پوری کمیونٹی کے اوپر نہیں آیا، تمہاری پوری امت کو، پوری کمیونٹی کو ہلاک اور تباہ و برباد اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو تم سب کے سب اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے برباد اور ہلاک ہو جاتے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرار دیا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تم موجود ہو۔ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہ ہوتے تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا اور تم سب نیست و نابود ہو جاتے۔